لگ بھگ سبھی مولوی جو ہیں پاکستان کے وہ قادیانی پے رول پر ہوتے ہیں. اس میں کوئی تمیز نہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی کے نام پر ہے، کوئی شیعہ کے نام پر ہے، کوئی کسی بھی طرح سے، کوئی اہل حدیث یا کوئی بھی جو بھی ان کے ہیں. تو ان کی بھاری اکثریت جو ہے مولویوں کی، جو مین سٹریم مولوی ہیں، عام چھوٹے مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا، یہ زیادہ تر جو ہیں، زیادہ تر یہ قادیانی پے رول پر رہے ہیں، اور شروع سے، یہ نہیں کہ آج سے. تو بہرحال ان کا جو ایک فرق ہے مابین سیکولر اور مولوی. مولوی جو ہیں وہ خفیہ طور پہ قادیانیوں کے اتحادی ہیں، اور سیکولر اوپنلی. اس معاملے میں سیکولرز کو پھر بھی کہوں گا کہ یار جو وہ ہیں وہ تو بیان کرتے ہیں، کوئی اسلام کا نعرہ نہیں لگاتے، کوئی مطلب اینٹی قادیانی ہونے کا نعرہ نہیں لگاتے. وہ تو واضح طور پر کہیں نہ کہیں ان کی باڈی لینگویج، ان کی بیانیہ، ان کا ہر ایک چیز وہ قادیانیت کے اوپر ہے، یعنی قادیانیوں کے دفاع کے لیے ہے. تو یہ مولوی جو ہیں یہ مادر چود، یہ سیکولر سے بھی بدتر ہیں. اوکے، صبح کے وقت بولتے قادیانیوں کے خلاف ہے، رات کو ان سے وظیفہ لینے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ جناب علی، زیادہ قادیانیت کی خدمت لبرل نے نہیں کی، بلکہ وہ مولویوں نے کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دونوں، لبرل ہو یا مولوی مادر چود ہوں، یہ حرامی جو ہیں یہ یہی کہتے ہیں جی. کیا آغا وسیم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور اپنے علاوہ سب کو مرزائی کہتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں تو حد تک الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میں جن کو بھی میں مرزائی کہوں، اس کے پیچھے دلیل ہو، اس کے پیچھے شرعی دلیل ہو، اس کے پیچھے جو ہے فیکٹس ہوں. ادروائز میں اپنی زبان کو، اپنی قلم کو روک لیتا ہوں کسی کو مرزائی کہتے ہوئے. ہاں، مرزائی نواز بھی میری نظر میں، خواہ وہ اس کا مرزائی باعث ہونا ثابت ہے یا نہیں، لیکن میری نظر میں مرزائی نواز بھی مرزائی ہی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے دیکھیے، اس سے قبل بھی 4-5 سال پہلے بھی شاید میں نے، نہیں شاید نہیں، ڈیفینیٹلی میں نے وہ فیروز نون کا قادیانی ہونے کا بتایا تھا، جس کے اوپر مجھے تنقید بھی کی گئی کہ بھئی وہ اپنا تم نے جو بڑے ہی کیا بولتے ہیں کمزور دلائل دیے ہیں. فیروز نون وہ تو بڑا مسلمان تھا، یہ تھا وہ تھا. تو جنرلی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا فگر جس کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ بندہ جو ہے ایچ ایس این کالج، گورنمنٹ کالج لاہور، اور اسی طریقے سے ایون اسلامیہ کالج میں جو مشہور شخصیت ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ ان میں سے 90-95% آپ آنکھ بند کر کے اس کو قادیانی سمجھ لیں. اوکے، یعنی یا شک لے آئیں کہ یہ بندے کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ قادیانی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ تحقیق کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ضرور اور ضرور فیکٹس اور اس کے ثبوت مل جائیں گے. اینی ہاؤ، میں اس کو کوئی شرعی دلیل تو نہیں بنا رہا، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. تو جناب علی، میں کسی کو منہ اٹھا کے قادیانی نہیں کہتا. اگر آپ بھی میری جگہ ہوں، فار ایگزامپل فیروز نون جو ہے وہ بھی پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوا ہے، اگرچہ میری نظر میں جو میری تحقیق ہے، جو فائنڈنگ ہے، جس کے ثبوت بھی دیے ہیں، لیاقت علی خان بھی مرزائی تھا، یہ کیا نام ہے، ملک غلام محمد بھی مرزائی تھا، یہ کیا بولتے ہیں، خواجہ ناظم الدین بوگرا،
فیروز نون اور کیا بولتے ہیں اس کو ایوب خان، اور کیا چودھری محمد علی، یہ لوگ جو ہیں، پھر جنرل ضیاء الحق اور مشرف، عمران خان، جنیجو، چودھری شجاعت، عباسی اور بہت سارے مادر چوت جو ہیں، یہ سب کے سب یہ کنفرمڈ قادیانی ہیں۔ تو البتہ اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو دو شخص ایسے ملتے ہیں جو قادیانی نہیں تھے یا اینٹی قادیانی تھے۔ ایک تو شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو، اور دوسرا سہروردی جو ہے اس کو وہ بھی اینٹی قادیانی تھا، جو تحقیق سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات سمجھنے سے جو ہے، جو امپورٹنٹ چیز جو یہی ہے کہ دیکھیے، میری جگہ اگر کوئی سیکولر ہو، کوئی مولوی ہو، اگر اس کو ایسے ثبوت ملیں، اوکے، اور پھر وہ پبلک میں کر دے، اوکے، تو فار ایگزامپل میں پہلے بھی جیسے بتایا کہ یہ کیا نام ہے مادر چود فیروز نون کے بارے میں نے سارے ثبوت دیے تھے کہ یہ مرزئی ہیں، سارے حوالے وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال لیکن اگین پھر میں ایک جو ہے اور بھی مزید میں نے سوچا کہ یہ بھی چیز جو ہے، کیونکہ فیروز نون خاندان کا قادیانی ہونا ان کی قادیانیوں کی کتب سے بھی واضح ہوتا ہے، ان کے سارے تصاویری ثبوت ہیں، ان کے تمام ہر قسم کے جو ہیں وہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ ہے جی آپ کے سامنے ایک تراشا میں لگا رہا ہوں جی، یہ تراشا جو ہے آپ کے سامنے یہ 22 جولائی 1947 کا الفضل کا ہے۔ یہ ایکچولی ایک اشتہار ہے ان کا حکیم نور الدین کا، جو ایک اس کے حوالے سے جو ہے یہ، کیونکہ وہ حکیم تھا اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے اس زمانے میں کشتے وغیرہ دیتا تھا، ذمہ کو، جاگیرداروں کو، نوابین کو۔ ظاہر ہے اس زمانے میں ویاگرا وغیرہ تو نہیں تھی، تو اس لیے حکیموں کا کاروبار چلتا تھا۔ اس کے بارے میں جو میں نے تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک مطلب مشہور حکیم تھا، ہو سکتا ہے اچھا ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ملک فیروز خان نون کے دادا کا ذکر بیاض نور الدین حصہ اول صفحہ 16 میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے ایک 80 سال کے دوست فتح خان رئیس ملک فیروز خان نون، اچھا ملک فیروز خان نون جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے عہدے تھے اس مادر چوت کے پاس۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں ملک فیروز خان نون کے دادا ناقل بہت ملا کرتے تھے، یعنی یہ اس کا بڑا قریبی دوست تھا۔ تو میں نے ان کو اصرار سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کبھی تحریک بھی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا تھا میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر حکیم نے اس کو کہا کہ تم شادی کر لو، تو اس نے کہا کہ مطلب مجھے اریکشن نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آگے لکھتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کامیاب ہوں گے، یعنی حکیم نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اریکشن ہوگی۔ میں نے ایک مرکب بنا دیا، قدرت الہی ان کے گھر حمل ہوا اور لڑکی توالد ہوئی، اور قریباً اسی دوائی، ہاں تقریباً وہی دوائی پھر دی، تو اس سے پھر حمل ہوا اور لڑکا پیدا ہوا، جو اب اللہ کے فضل سے محمد حیات نام ایکسٹرا اسسٹنٹ ہے، اور مجھے ہمیشہ اپنا چاچا ہی لکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کی حیاتی میں بہت برکت، خدا تعالیٰ اس کی حیاتی میں بہت برکت دے، کیونکہ میرے نہایت پیارے دوست کی یادگار ہے۔ ہمارے نوا کے گاؤں میں ہماری طب کا غیر معمولی چرچا پھیل گیا۔
خیر یہ بتا رہا ہے کہ ملک فیروز نون کا جو دادا تھا وہ 80 سال کا تھا تو اس کی اولاد نہیں تھی، پھر اس نے اس کو اس زمانے کی ویاگرا بنا کر دی، تو اس نے پھر کیا بولتے ہیں اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی اور پھر ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، یعنی فیروز خان نون کا والد جو ایکسٹرا اسسٹنٹ اور وہ اس کو چاچا بولتا ہے، یہ وہ آل دیٹ اس نے یہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سابقہ ویڈیوز میں بھی فیروز خان نون کے قادیانی ہونے کی خبریں وہ ساری میں نے بتا دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مجھے اب یہ اشتہار پڑھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، مزید ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ کتنے زیادہ ان کی کلوز ایسوسیشن تھی، اور یہاں پر کیونکہ ان کے چندہ دینے کے قادیانیوں کو فنڈ دینے کے قادیانیوں کی کیا بولتے ہیں مساجد یا عبادت گاہ میں جانے کی قادیانی پریچنگ کرنے کے وہ بھی حوالے میں دے چکا ہوں، یہاں پھر میں لگا دوں گا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے اور بٹوں کے سب کو مرزائی کہتا ہوں۔ تو جناب عالی یہ آپ کے سامنے ہے، اب اسی کا حوالہ اس نے اپنی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، تو جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کم از کم یہ تو کہہ دیں گے کہ یس نور الدین کا کیا بولتے ہیں فیروز خان نون کا فیملی جو ہے وہ مرزائی لنکڈ تھی، اوکے، کہ کجا مرزائیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس کو بھی اسلامی شریعت کے مطابق جو ہے ایسے شخص کو بھی مرزائی ہی مانا جاتا ہے، لیکن ان کے جو ہیں رنگ روپ مکمل طور پہ قادیانیت میں رسے بسے ہیں، اس لیے ان کو اگر ہم قادیانی کہہ رہے ہیں تو دلائل کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، نہ کہ کسی تعصب کی بنا پر، نہ کسی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی بنا پر۔ میں تو نہیں جانتا وہ فیروز نون کون ہے، کیا ہے، میرا نہ اس سے تعلق ہے، جو مجھے فیکٹس ملے ہیں وہ میں سامنے رکھوں۔ اب کوئی مادر چوت مجھے یہ تانا دے کہ یہ آغا وسیم تو اپنے طور پر ہر ایک کو کہہ دیتا ہے، تو وہ حرام النسل ہے، قادیانیوں کی اولاد ہے۔ یہ جو تراشا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کتاب کا تراشا ہے جو کہ حکیم نور الدین نے لکھی ہوئی ہے اپنی حکمت کے بارے میں، تو اس کے ساتھ ایک اس کا پیج نمبر کیا بولتے ہیں، کیا ہے 16 نمبر، اوکے، اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ وہی چیز ہمارے ایک 80 سال برس کے دوست فتح رئیس خان بہت ملا کرتے تھے، ان کی اولاد نہ تھی، میں نے ان کو اصرار سے کہا کہ آپ شادی کر لیں اور انہوں نے ہمیں تو کوئی تحریک نہیں ہوتی، مجھے پھر وہی ساری چیز لکھی گئی ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو وہ ماجون یا افیم یا کیا، اچھا اس میں کہتا ہے کہ میں نے سم الفار اور عمدہ افیم کے ساتھ سیماب کا ایک مرکب بنا کر دیا تھا۔ اب افیم جو ہے وہ تو نشہ ہے، خیر بہرحال قادیانی نشہ کریں نہ کریں جہنم کے کتے ہیں، خیر بہرحال تو یہ جو ہے وہ بہرحال یہ سارا پھر کہ جی وہ جو اب اللہ کے فضل سے محمد حیات نام ایکسٹرا اسسٹنٹ ہے، اس کا جو اس کے کشتے کی برکت سے جو پیدا ہوا تو بہرحال جناب علی اب کہنے کو یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام فیکٹس جو بھی سامنے آئیں گے پھر آپ اس سے کیا اخذ کرو گے، اوکے۔ تو دوسرا رہا کہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو فیروز خان نون، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیروز خان نون جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مسجد فضل لندن میں مذاہب کانفرنس 8 جنوری 1939 کو مسجد احمدیہ لندن میں سر فیروز خان نون کے سی آئی جو بھی اس مادر چوت کے رینکس تھے، کمشنر فار انڈیا
کہ زیر صدارت ایک مذہبی کانفرنس ہوئی جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نمائندوں نے معزز اور تعلیم یافتہ انگریزوں کے جو بھی لکھا ہوا ہے مادر چودہ کی انہوں نے. اب دیکھیے یہ فیروز خان نون جو ہے وہ یہ مادر چود مرزائیوں کو ہی اسلام بول رہا ہے یہاں پر اور ان کی تبلیغ کر رہا ہے. یہ میں نے تو نہیں بنایا اپنی طور سے، تحقیق کے بعد مجھے ملا، میں نے آگے لگا دیا. اب آپ مجھے یہ مولوی مادر چود بتائیں کہ جو تبلیغ کر رہا ہے مرزیت کی اس کو ہم کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اوکے، میں ڈھونڈ رہا ہوں محنت لگا کے کام، اور یہ آگے ماں چود حرام زادے گشتی کے پتر، یہ اب میں کیا کہوں، جیت کردہ ہے نیا نیا نہ مولویاں گالاں کڈانا پہن چودہ نو. اب ان کو کیا سوجی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی. انہوں نے کہا ہو یہ تو ہمیں پکڑ رہا ہے ہمارے ہی سورسز سے. تو قادیانیوں نے ان کو نئی ڈوز دے دی کہ جی چلو کہہ دو کہہ دو. اور انہوں نے کہا، کہتے ہیں کیا وہ لنگڑا مادر چوت تھا، کیا یہ حرام زادے ہیں جلالی غیر حلالی اور اس قسم کے مادر چوت حرام زادے پلید، یعنی لبرل سے بھی پلید ہیں یہ ماں چوت. تو یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو قادیانیوں کے محض کو مانتے نہیں ہیں، یہاں کہہ کے وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے، تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہاں یہ بات سمجھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ اگر اس کا دادا کیا بولتے ہیں فیروز نون کا دادا اگر 80 سال کا تھا اور کیا وہ کشتہ کھانے کے بعد اس نے دوسری جوان سالہ عورت سے شادی کی، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ خود 80 سال کا ہوگا تو اس کی جو بیوی ہے یا پہلی بیوی وہ تو ظاہر ہے 70 کی تو ہوگی اس زمانے میں. تو یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی 15-16 سال کی لڑکی سے شادی کی یا نئی تازہ لڑکی کو لا کر کشتے کی مشہوری کے لیے کسی اور کو بھیج دیا گیا ہوگا، یہ تو اب پتہ نہیں ہے. ویسے بھی قادیانی تو ہوتے ہی حرام کی اولاد ہیں. بہرحال چلیں، تو یہاں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ملک فیروز خان نون جو ہے وہ سمجھدار کے لیے چلیں. بہرحال اب یہ دیکھیے یہاں پر اور بھی بہت سارے میرے پاس اگرچہ اس خاندان کے بارے میں یا اوروں کے بھی بارے میں جتنے بھی فیملیز وغیرہ ہیں ان کا کوئی میرا کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے کہ میں ان کو بدنام کرتا پھروں. جو چیز مجھے ملی ہے میں سامنے لا رہا ہوں. تاریخ کو درست کرنا ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا فرض ہے. کہ دیکھیے جناب علی یہ بات، یہ آپ دیکھیں کیا نام ہے، یعنی امیجن کریں کہ ہاں میرے پاس اور بہت سارے لنکس ہیں لیکن یہاں میں چاند ایک کو لگا رہا ہوں. جیسے الحاج خان بہادر ملک نون صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر، اس کی وفات کا قادیانیوں نے، ظاہر ہے جو یہ صرف ان کی وفات کا اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں جو لوگ ان کے وہ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ جو قادیانی ہوتے ہیں. آئی مین یہ اس کا پورا ریفرنس، اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں. آگے ہے جی کیا ہے جی کیا دیکھیے کدھر گیا، ہاں یہ بھی جو انہوں نے تحریک جدید کے چندہ ادا کرنے میں احباب کی جد و جہد، یہ بھی ہے جی حوالہ، یہ 19 اگست 1948 کا ہے. نمبر 2 پہ جو نام لکھا ہوا ہے جس کو میں نے رنگ میں کیا بلو رنگ میں بھی کیا ہوا ہے، ملک صاحب خان صاحب نون فتح آباد سرگودا. اس نے جو ہے 14ویں سال کی رقم 1315 یہ جو ہے اس نے وہ آ کر دی قادیانیوں کو. ظاہر ہے جو بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس زمانے میں. تو یہ اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ آغا وسیم جو ہے
ایسے ہی لوگوں کو منہ اٹھا کر قادیانی کہتا. پورا ٹبر پورا قبیلہ یہ ماچودوں کا قادیانی ہے اور پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک ہیں. تو یہ چیزیں آپ کب تک ان کے اوپر جو ہے آپ ان کو کیا بولتے ہیں کہ یہ ان کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں ان تمام فیکٹس کو. جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں، اگرچہ میں کوئی مورخ، کوئی دانشور، کوئی صحافی وغیرہ نہیں ہوں، لیکن پاکستان کی پوری تاریخ میں آپ کو کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے کہ پاکستان کی تاریخ کے وہ بہت اہم ایونٹس اور وہاں ان کے جو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ یا بڑے بڑے لوگ، بیوروکریسی، جرنل، سیاستدان وغیرہ کہ کیا جن کی شہرت مسلمانوں کی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے ثابت یعنی برسوں سے ثابت کر چکا ہوں وہ مرزئی تھے، کیونکہ میں پہلا شخص ہوں اس پوری دنیا میں جو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ نہ صرف دعویٰ کرتا ہے بلکہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان 1947 کے بعد مکمل طور پہ قادیانی نرخے میں آ گیا ہوا تھا، جو ابھی تک ان کے ہی کنٹرول میں ہے. یہی ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی حقیقت نہیں ہے. امیجن کریں کہ یہ ساری، میں اس کے بہت سارے ریفرنسز دے آیا ہوں ابھی بھی، پھر میں کہتا ہوں یہ جو آ کے یہ ماچود حرام زادے، یہ بونڈی قسم کے لبرل وغیرہ آ کے کہتے ہیں کہ جی قادیانیوں پر بڑا، احمدیہ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہیں ڈنائی تو کر کے دیکھیں کہ زیادہ تر پاکستان کے جو بھی کرتا درتا ہیں وہ ماچود، وہ تو ہیں ہی مرزئی، اور استحصال اور ظلم تو وہ کرتے ہیں. کیا کوئی ڈی ایس پی ہے، کیا کوئی وزیر اعظم ہے، کیا کوئی جنرل ہے، کیا یہ سارا استحصال تو وہ کر رہے ہیں، ماچود ظلم تو وہ کرتے ہیں. اقلیت، اور وہ بھی بہت چھوٹی اقلیت، وہ پاکستان کی مالک ہے، اور یہ ماچود حرام زادہ کوئی گانڈو جرنلسٹ اس کے اوپر نہیں بولتا. آگے گانڈوؤں کی طرح منہ اٹھا کے، میں تو جانتا ہوں بہت ساروں کو، بہن چودو اس کے اوپر بھی بات کرو، حرام زادو، کشتی دے پترو، گانڈوو، مرزائیاں کلوں تسی بدفعلی کروائیے، جھوٹے ہو، کیا کانے ہونا دے تڑی ماں دا. تو ان جرنلسٹوں کو یار آپ بہرحال، اچھا چلیں جی، میں پھر یہ بتا رہا ہوں، یعنی یہ دیکھیے میں وہ شخص ہوں جس نے پہلی بار پاکستان سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا کہ جناب علی وہ کیا ممتاز دولتانہ جو تھا وہ بھی مرزئی تھا، اور 1953 کی اینٹی قادیانی موومنٹ کے دوران جو ہے وہ مرزئیوں کے کارڈ کھیل رہا تھا. اوکے، وہ خود مرزئی تھا، مرزئی اتنا کٹر مرزئی تھا کہ وہ جتنا بھی اس کو کیا بولتے ہیں، جتنا بھی ڈرٹی ورک جو ہے وہ قادیانیوں نے اس کے منہ پہ لگا دیا کہ یار یہ تھا اس نے، اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. یعنی اتنا وفادار قادیانی تھا. اس مادر چود نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہو پہن چودو میں تو کیتا ہو یہ جو تسی کیا میں بھی مرزئی، تسی بھی مرزئی. اوکے، اپنے نام کی خاطر بھی اس بہن چود نے یہ سچ نہیں بولا. وہ بھی مرزئی تھا، غلام محمد بھی مرزئی تھا، پوری پولیس مشینری سب مرزئی تھے. اچھا، پھر اس کو ریپلیس کرنے کے بعد وہ کس بہن چود مرزئی کو انہوں نے چیف منسٹر آف پنجاب بنا دیا. یہ آپ کے سامنے ہے، ملک فیروز خان نون کی کابینہ، لمبا سا لکھا ہوا ہے. اب میں کیا اس کے اوپر بتاؤں کہ جناب علی اس میں جتنے بھی اس نے نام لکھے ہوئے ہیں، چودھری اکبر علی تعلیم کا، اور مطلب کیا نام ہے، قزل باش، مظفر علی قزل باش، یہ مرزئی نواز تھا، اور یہ چودھری علی اکبر جو ہے یہ مرزئی تھا. اس کے سارے ریفرنس، یہ جناب علی مسعود صادق یہ مرزئی تھا، یہ وہ ساری، میں یہ اتنے کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک تحریک چل رہی ہے، 10,000 مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے، اور جو دوسرا بھی چیف منسٹر لے کے آئے ہیں وہ بھی ماچود مرزئی، جو انکوائری کرنے والے ہیں وہ مرزئی، جو کیا نام ہے ڈی ایس پی ہیں، جو بھی ان کے عہدے ہوتے ہیں ماچودوں کے، وہ بھی سارے مرزئی اس تحریک کے دوران ہیں. اور کہا کیا جاتا ہے، وہ ایک گانڈو سا آ کے کہہ رہا ہے کہ جی
وہ انکوائری رپورٹ اتنی اچھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے. ماچود حرام زادو، میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں جج مرزئی تھے. اینی ہو میں پھر اس کو تو بہت سارے یار، پھر میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے جرنلسٹوں کو، یہ جو ماں چود آتے ہیں گانڈو قادیانیوں کے کتے، ان کے اوپر یار آپ سوال تو کیا کرو خدا کے لیے. کہ بھی یہ سوشل میڈیا میں یہ کمپین چلی ہوئی ہے کہ ضیاء بھی مرزئی تھا، عمران بھی مرزئی ہے، فیروز نون، یہ سارے، آپ بھی تو بولو آپ کیا کہتے ہو. دیکھا پھر کیڑا ماں چود آندا ہے میرے سامنے. لیکن لوگ اتنے بے حص ہیں، اتنے بے حص ہیں، بہن چود سنتے ادھر سے ہیں اور بس خاموش. نعرے بڑے لگائیں گے ہم، نموز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دے دیں، اور بہن چودو جان تو بہت دور کی بات ہے. تم ایک بیان دے کر دیکھو ماں چودو، ڈرتے تم اتنے ہو، گانڈو منافق ہو تم بہن چود. خیر تو یہ جناب علی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. یار آپ دور نہ جائیں، آپ صرف گوگل کے کیا بولتے ہیں ویکیپیڈیا میں جا کے یہ فیروز خان نون کا دیکھیں. وہ مادر چود جب سے پیدا ہوا تب مرنے تک پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر مختلف، کہیں ڈیفنس منسٹر ہے، کہیں فورن منسٹر ہے، کہیں بنگال کا منسٹر ہے، کہیں پنجاب کا ہے، کبھی پرائم منسٹر ہے، کبھی امبیسیڈر ہے اور آل دیٹ. وہ تو وہ اس خاندان کے، یعنی جو مرزئی ہے وہی پاکستان کا جو راجہ ہے، وہی پاکستان کا بادشاہ ہے، وہی پاکستان کا جرنیل ہے، وہی پاکستان کا ڈی ایس پی ہے، وہی ماچود جو ہے سفیر ہے. یہ دس از دا فیکٹ. اوکے، یہی وجہ ہے بہن چودو، یہی وجہ ہے کہ ہر نوجوان جو اٹھتا ہے بھوک، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اپنے سروائیول کے لیے لوٹ کس کو رہے ہیں؟ ایک ایسے آدمی کو جس کے پاس یعنی ایک ٹھیلا سا لگا ہوا ہے، جس کی دیاری بھی میرے خیال میں کوئی ٹوٹل اس کی اماؤنٹ جو ہے 5-10 روپے یا 5-10 ہزار روپے ہوئے گی، وہ آ کے اس کو جناب بندوق کے اوپر چھین رہے ہیں. اوکے، یعنی سروائیول کا یہ عالم ہو گیا ہوا ہے کہ وہ بھوکے نے ماری بھوکے دی دومی بھی ہوش. اور میں حیران ہوتا ہوں یار، یہ ٹھیلے والے سے ان ڈکیتوں کو ملے گا کیا؟ لیکن وہ اس کو بھی، کیونکہ ڈیسپریٹ ہو گئی ہوئی ہے قوم، صرف اس وجہ سے کہ اس مادر چوت قوم نے آغا وسیم کا ساتھ نہیں دے رہی. خدا کی قسم میرا ساتھ دو، میں پاکستان سے ٹیررزم بھی ختم کر دوں، میں پاکستان کو ایک انگریزوں کے بعد قادیانیوں کے تسلط سے بھی آزاد کروا دوں. ماں چودہ تم لوگوں کو تو اتنی ہوش نہیں ہے. اپنے بچوں کو جو ہے کبھی وہ طالبان سے مروا رہے ہو، کبھی وہ ماچدکی ڈکیت ہو رہے ہیں، کبھی وہ پولیس انکاؤنٹر. تاڑی مادا چوت پولیس والوں دلو، اگر مارنا ہے تو عمران خان کو مارو، زرداری کو مارو، ماچدو نواز شریف فیملی کو مارو. گنڈو انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے تاڑی پین دا چھولا تو انہوں نے مارو. ٹھیک ہے، جو کرمنل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کر رہے ہیں وہ بھی برا کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن گانڈوو تسی ایڈے ایڈے وڈے ڈاکواں نو چھڑ کے انہوں نے سلوٹ مار دیو اور غریب دے بچیاں نو تسی چل بھائی باغ یہاں اور پیچھے گولیاں مار دیتے ہو. یہ قانون ہے؟ ماں چوت قانون کا تو ستیاناس تم لوگ کرتے ہو. وہ اپنی سروائیول کے لیے کیا کریں؟ نوکری ان کو نہیں ملتی، کچھ نہیں، وہ بندوق اٹھا کے نہیں ماریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ماں چودو تم ان کو تو ایک چانس بھی نہیں دیتے. اور جو پاکستان کو پچھلے 80 سال سے لوٹ رہے ہیں، ملین بلینز آف ڈالر کی انہوں نے لوٹ مار کی ہے، ماں چودو تم ان کو جو ہے سلوٹ مارتے ہو. شیم آن یو. سر ظاہر ہے سارے ڈی ایس پی بڑے بڑے مادر چود اور کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ، یہ سارے مرزئی ہوتے ہیں. اوکے، یہی بارہا میں بتا چکا ہوں، یہ بہن چود مرزئی بچوں کو ڈاکو کیا بولتے ہیں، گنڈا ڈان بناتے ہیں، پھر ان کو مار بھی دیتے ہیں. مرزئی ہیں یہ سارے ماں چودو. کوئی آؤ میرا ساتھ دو. لیکن بہرحال چلیں جی، اب یہ ماں چود، یہ حرام زادے کتی کے بچے، یہ بونڈی، یہ حرام کی پیداوار، یہ نفتہ حرام کے پیداوار، لبرل حرام زادے گرسی کے پتر ہے جی. دن رات یہ جی قادیانیوں کے آمدیوں کے ساتھ تو پاکستان میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے. اوکے، ان کو جناب
फोर्थ ग्रेड सिटीजन नहीं समझा जाता, उनके गले काट देते हैं, उनको आग लगा देते हैं। ये हालांकि ये सारे फॉल्स फ्लैग खुद मर्ज़ई करते हैं, लेकिन एनी हो, अब आप देख लें एक मर्ज़ई फैमिली का देखें होल्ड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, उसकी मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक छोटी मिसाल है। ये जी वो क्या है, क्या नून फैमिली जो है उसके वो ये सारे मादरचोद मर्ज़इयों की फोटोएं लगी हुई हैं। और ये देखें जी, ये जो तमाम मर्ज़ई जो हैं सिर्फ एक फैमिली के, और कौन सा ऐसा इदारा है जिसके ऊपर ये मर्ज़ई नून नहीं बैठा हुआ? ओके, क्यों? सिर्फ मेरिट ये है कि बंदा मर्ज़ई है, उसका ताल्लुक मर्ज़ई ख़ानदान से है। वज़ीर आज़म भी वही होगा, थानेदार भी वही होगा। ये हाल है आपके पाकिस्तान का माचोदो। ओके, तो यहाँ ये बात खुदा के लिए, या तो कौम बोल दे कि हमें मर्ज़इयों की हुक्मरानी कबूल है, आगा वसीम तुम बकवास बंद करो, फिर माचोदो ये ना कहो कि हम खत्म नबूवत के पासदार हैं। हरामजादो मौलवियों, कंजरी दे पुत्रो, दल्ले, बारहा रिक्वेस्ट की, सबूत दिया, और देखो पैंचोदो, ओए हरामजादो, एक इबादत गाह, अल्लाह की, मुसलमानों की इबादत गाह, इस्लामाबाद की वो फैसल भी तो माचोद मर्ज़ई था। बहरहाल ओए ये मस्जिद के वो जो है वहाँ मर्ज़ई की कब्र है। किस मौलवी ने किसी भी अब क्या कहूँ, नहीं मैं कहा इसका नाम बदलो, इसको यहाँ से उठा के रबुआ में भेजो बेंचो दो। ओके, जिन ने ये मेरी बात को सुना है, ओके, और उसके बावजूद वो उसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा है और जनरल ज़िया की कब्र को वहाँ से हटाने की बात भी नहीं की, वो भी गद्दार है इस्लाम का बहनचोद। तो बहरहाल जी, हाँ खैर, इसी तरह मैंने कहा यार वो 10,000 मुसलमानों के कातिल का जो है वो जनरल आज़म इमरान खान मादरचोद कुत्ती के बच्चे कादियानी का, ओके, रिश्तेदार, उसने इतने बंदे मार दिए, उसके नाम पर तुमने यादगारें बनाई हुई है, मार्केट बनाई है, उसका नाम ही बदल दो, माचोदो हरामजादो। यादगार तो तुम बना नहीं सकते शोहदा की। खैर बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या बताऊं। अच्छा जी, ये देखिए, इमेजिन करें अब ये कोई बोंडी किस्म का लिबरल आके मेरी बात को टोक के तो दिखाया दी पैन था गश्ती से पुत्र। सुनो, एक खानदान नून, फिरोज नून खानदान, ओके, ये उसके तस्वीर जो है उसके क्या बोलते हैं बुजुर्गों की है ये वो। तो ये 1946 की फ़ोटो है, जनाब अली लिखा हुआ है, जो भी उनके ओहदे मैंने उसमें डाले हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, रंगों में, कैप्टन मलक अनवार अली नून ADC लेटर मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान 1970 to 77। आगे लिखा हुआ है जी जनाब मेजर मलक मोहम्मद सैफुल्ला नून, ये जनाब मेजर है। आगे जी मलक मोहम्मद नवाज़ टवाना, ये भी मेजर है। अच्छा जी, मलक मोहम्मद ज़फ़र, ये जी टोबाको कंपनी का है। और जी आगे है मलक सर फिरोज़ ख़ान नून, हाई कमिश्नर इंडिया UK, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर का लिखा हुआ है इसने। आगे लिखा हुआ है जी जनाब, अच्छा इस मादरचोद, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने भी ओहदे थे ना, सारे टाइम टू टाइम इसके पास ही रहे हैं। जैसे इसने होश संभाली है ना, तो इसको कोई ना कोई ओहदा दे दिया गया है। सारी कभी कहीं फॉरेन मिनिस्टर है, कभी कहीं पर क्या बोलते हैं इंटीरियर मिनिस्टर है, कहीं बलूचिस्तान डिफरेंट सूबों का सदर, क्या कहते हैं यार, चीफ मिनिस्टर है। ये हर ओहदा इस माचोद को मिला हुआ है। क्वालिफिकेशन मर्ज़ई है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, बल्कि मिर्ज़ा को, ये क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान की, यही मेरिट है, इसके ऊपर
کھانگ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ، مولوی کو بھی خوش ہے اور وہ دوسروں کو بھی قبول کیا ہوا ہے۔ یہ تو منافقت ہے ماں چودو، تم کہتے ہو کہ جی ہم مرزائیوں کے خلاف ہیں، مرزائیوں کو بادشاہ بنایا ہوا ہے تم نے دلو۔ خیر، ملک شیر احمد نون ADM ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اور آگے ہے جی خان بہادر ملک فتح نون، یہ بھی کوئی ڈائریکٹر ہے بڑا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا۔ آگے ہے جی کوئی ملک جہاں داد نون ممبر ہے کہ جی ڈسٹرکٹ بورڈ کا۔ پھر آگے ملک نور حیات نون، وہ جی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا اور فیڈرل منسٹر گورنمنٹ پاکستان کا۔ بریگیڈیئر ملک گل شیر نون ڈائریکٹر ہے جی یہ کسی ریماؤنٹس کا۔ اور آگے ہے جی ملک عطا محمد نون، یہ ہے جی DIG پولیس بعد میں، پھر یہ فیڈرل اور پبلک سروس۔ اور آگے ہے جی خان ملک شیر محمد نون ممبر ہے جی یہ ڈسٹرکٹ بورڈ سرگودا کا۔ ملک سلطان علی، یہ ہے جی کیا ڈائریکٹر ایگریکلچر پنجاب کا۔ اور آگے جی کرنل صاحب ہیں جی کوئی محمد علی نون۔ آگے جی بریگیڈیئر ملک بھی، اچھا یہ ہو گیا ہے۔ یہ سارے آپ دیکھ لیں۔ ملک پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے جی DSP ملک محمد شیر، اور اسی طریقے سے اور میجر، اور یہ سارے عہدے یہ صرف ایک خاندان کا ہے بھائی، یہی تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے یار یہ کہنا کہ پاکستان میں قادیانیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے کہ سارے بڑے عہدے ان کو دے دیے جاتے ہیں اور قوم جو ہے ان کے اوپر بہت ظلم کر رہی ہے کہ اصل جو بہت ٹف جابز ہیں۔ اچھا ہاں، یہ میجر حمید نون، یہ پاکستان کا امبیسیڈر پولینڈ اور اسپین میں، سارے مرزائیوں میں نے ماچود سفیر۔ تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خاندان، ایک ٹبر جو ہے وہ اس کا پاکستان کے سارے اداروں میں، اوکے۔ اور یہ کب کی فوٹو ہے؟ 1948 کی۔ اور اب ان کی تیسری چوتھی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ پاکستان کے ہر ادارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک خاندان کا بتا رہا ہوں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جناب مرزائیوں سے بہت بے انصافی ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہی ساری صورتحال جاری رہے گی۔ آپ کو طالبان بھی ماریں گے، آپ کو کیا نام ہے، آپ ظاہر ہے یہ بھی ماچود قادیانی ملے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ۔ پروجیکٹ جو ہے اس میں قادیانی بھی شامل ہیں، اس میں یہ کیا نام ہے خوارج کے طالبان بھی شامل ہیں۔ یہ کٹھے رل مل کے تو یہ ہمارا ملک جو اللہ کے نبی کے نام کا بنا ہوا ہے اس کو یہ ختم کر رہے ہیں۔ تو جاگو قوم جاگو، جب تک ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں وہ ایسے مادر چود رہیں گے تو پاکستان کا وجود خطرے میں رہے گا، اوکے۔ ورنہ اتنی کون سی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی فوج اور یہ اور وہ، اور آگے آپ بکری بنے ہوئے ہیں ان طالبان کے اوپر جو کہ رشین آئے تھے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے تو بھاگ گئے تھے پاکستان، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے جہادی اور یہ اور وہ۔ بہرحال اس کے اوپر تو میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ ایسے ناپاک اداروں کا، ایسے ناپاک طالبان کا یا جو بھی ہیں، یہ نہ تو افغانستان کے عوام کے لیے اچھا ہے نہ ہی پاکستان کے۔ تو یہ سارا ہولڈ جو ہے، یہ جتنے بھی نیشنلسٹ وغیرہ ہیں، یہ تو میں ثابت کر چکا ہوا ہوں کہ جتنے بھی بلوچستان اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو نیشنلسٹ اور شاونسٹ وغیرہ، یہ تحریک انہوں نے چلائی ہوئی ہے، پاکستان کو توڑنا ہے انہوں نے، اوکے۔ پٹھان کو گالی دینا شروع کر دو، پنجابی کو دینا شروع کر دو، ان سب کے پیچھے وہ ہیں کیا نام ہے قادیانی ہیں۔ اور اینڈ آف دا ڈے کا طالبان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جس دن پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ نقصان ہو گیا، اگر پاکستان کے ایسٹس ختم ہو گئے تو نہ تو انہوں نے طالبان کو سپیئر کرنا ہے، نہ ہی انہوں نے پنجابیوں کو، نہ ہی انہوں نے پٹھانوں کو، نہ ہی یہ سارا ایک
وہ سہونیت جو ہے وہ آپ کے گھروں تک پہنچ کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ جو بولے گا اس کو اڑا کے رکھ دیں گے، جو ان کے ہاتھ چومے گا اس کو تھوڑی بہت دیر کے لیے سپیئر کر دیں گے۔ یہی دجال کا ایجنڈا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس کے اوپر وہ طالبان بھی ہیں، اس کے اوپر داعش بھی ہے، اس کے اوپر القاعدہ بھی ہے، اس کے اوپر سیپریٹسٹ بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اور جو شاونس پنجابی بھی ہیں، شاونس پشتون بھی ہیں۔ لگے رہو، نسلیں آپ لوگوں کی خراب ہوں گی، ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہم مسلمانوں آباء و اجداد نے اسلام کے لیے بنایا تھا، قادیان کے لیے نہیں بنایا تھا۔ اس لیے میرا فرض یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی جو قربانی ہے، جو اسلام کے نام پر دی گئی ہوئی ہے، اس کو ہر صورت میں، اور یہی فائدہ افغانستان کا بھی ہے کہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو ہندوستان گریٹر جو مہابھارت ہے وہ سارے افغانستان پر اپنا حق جتاتے ہیں، تو آپ کی دوستی وہاں ہندوستوں کے ساتھ کام نہیں آئے گی۔ تو جناب عالی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے۔ میرے مشن کا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔